بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام نہ صرف دین فطرت ہے بلکہ یہ ایک عالمگیر، ہمہ گیر اور ہر وقت کے حالات کے لیے رہنما اصول بھی رکھتا ہے۔ عرب جنہیں آج دین کا وارث کہا جاتا ہے اور انہی سے یقیناً اسلام آیا اور اسلام دنیا بھر میں پھیلا، یہ عرب صحابہ ہی تھے جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا۔ لیکن اسلام سے قبل ان کے حالات کیا تھے؟ یقیناً بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب کے معاشرتی، معاشی، مذہبی اور بین الاقوامی حالات بہت خراب تھے۔ یہ خراب حالات کیسے تھے اور ان خراب حالات کے باوجود اللہ نے انہیں اسلام کی ترویج کے لیے کیوں چنا، یہ آج ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ اسلام سے قبل عرب کے معاشرتی حالات بہت بگڑے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹ کے رہتے تھے اور ہر وقت معمولی باتوں پر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ کبھی گھوڑوں کو پانی پلانے کی باری پہ جھگڑا، کبھی اپنی سواری کو آگے چلانے پر جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا۔ مختصر یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ خواتین کا کوئی ادب و احترام نہیں تھا۔ اپنی بہن بیٹی کا رشتہ شادی کے لیے دینا بھی برا محسوس کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے عرب کے کچھ قبائل لڑکیوں کو پیدائش کے وقت ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ خاندانی نظام موجود تو تھا لیکن نہ ہونے کے برابر، اور اتنا زیادہ مثالی نہیں تھا۔ عورت کے وجود کو ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے عرب کے معاشی حالات کا یہ عالم تھا کہ ان کی اکثریت انتہائی غربت میں بسر کرتی تھی۔ لیکن پھر عرب میں معاشی طرح سے 4 قسم کے لوگ تھے۔ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو مال مویشی پال کر گزارا کرتے تھے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو کھیتی باڑی کرتے تھے، اور تیسرے قسم کے لوگ تجارت کرتے تھے۔ عرب کے تاجر بہت متمول ہوتے تھے اور اپنے معاشرے میں ایک اونچا مقام رکھتے تھے، مگر یہ سب سے زیادہ رزقی ذریعہ روزگار تھا، کیونکہ چوتھے قسم کے نادار لوگ اکثر و بیشتر انہیں راستوں میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل عرب کے صرف معاشی اور معاشرتی حالات بگڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان کی مذہبی حالت بھی آخری درجے تک گری ہوئی اور ابتر تھی۔ وہ لوگ نہ صرف بزرگوں کے بنے ہوئے بتوں اور مجسموں کو پوجتے تھے، بلکہ مختلف مقاصد کے لیے کئی دیوی دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ چونکہ روز اول سے ہی اپنی جگہ پر موجود تھا، اس لیے اس کی مذہبی حیثیت موجود تو تھی، لیکن اس صورت میں نہیں جس کے لیے خانہ کعبہ کو منتخب کیا گیا تھا، بلکہ اہل علم، اہل عرب اسلام سے قبل کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور ان میں خواتین بھی شامل تھیں۔ خانہ کعبہ میں بت رکھنا، ان کی پوجا کرنا، شعر و شاعری کرنا، ایسے کئی دوسرے معمول جو تھے وہ کعبۃ اللہ میں ہوتے تھے۔ اسلام سے قبل عرب کی سیاسی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ جیسا کہ اوپر تذکرہ ہو چکا ہے، یہ قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے اور کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ آئے دن طاقتور قوتیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں۔ خود آپس میں قبائل کی خانہ جنگی برسوں چلتی رہتی تھی۔ اب سوال یہ ہے، ہر طرح سے اتنے برے ماحول میں رہنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے آخری نبی بھیجا اور انہی عربوں کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کی ترویج بھی کروائی؟ تو اس کے 3 سادہ سے جواب ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر دے، یعنی بیکار ترین افراد سے بھی اگر چاہے تو اپنے دین کا کام لے لے۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ عرب میں اچھے نیک سیرت، معاشی اور معاشرتی طور پہ مضبوط لوگوں کی تعداد اگرچہ کم تھی، لیکن وہ اتنے بلند خیال اور اتنے اولو العزم لوگ تھے کہ کسی بھی مشن کو اگر وہ لے کر اٹھتے تو وہ اسے بآسانی پورا کر دیتے، اور ان کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، عرب فطری طور پر، ذہنی طور پر اور جغرافیائی لحاظ سے مضبوط قوم تھی۔ اگر کوئی ان کی اچھی تربیت کر دیتا تو یہ دنیا پر چھا جانے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ لہذا یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اسلام کی ترویج کے لیے چنا۔
بہت شکریہ.